अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डॉक्टर अमर खालिद। क्या हाल है? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे एक क्लिनिक बिल्ड कर सकते हैं, कैसे एक क्लिनिक बना सकते हैं, उसका इंटीरियर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको रन कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे आप चला सकते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं या आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप क्लिनिक या हॉस्पिटल बना सकते हैं और उसे प्रॉपरली रन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान गवर्नमेंट और WHO रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसको आप रजिस्टर कैसे करवाएंगे, उसमें आप पेशेंट का फ्लो कैसे मेंटेन रखेंगे, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें आपको ये बातें पता चलेंगी कि आप एक प्यारे से क्लिनिक को कैसे चला सकते हैं, एक क्लिनिक कैसे अपना प्यारा सा सेट कर सकते हैं। ये यूनिक वीडियो है और आप इसको ज़रूर देखें। मैंने रिसेंटली 2-3 क्लिनिक बना के इस्टेब्लिश करके वो हैंड ओवर किए हैं और वो कामयाबी से चल रहे हैं। मैं इस वीडियो के दौरान आपको उनकी वीडियोस और फुटेज भी दिखाऊंगा, आपको प्रॉपरली एग्जांपल लेके स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। मैं इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज़ के ज़िला खपलू में खड़ा हूं और यहाँ पे ख़ज़ां या आटमन का सीज़न जारी है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से हज़ारों सयाह हर साल यहाँ पे आते हैं। आपको वो खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कराते हैं और फिर साथ साथ आपको गाइड करते हैं। ये खूबसूरत मनाज़र देखते हुए आपकी एक मुस्बत सोच जो है वो एक इंतहाई मुस्बत रास्ते पे जब काम करेगी तो फिर आप एक प्यारा सा क्लिनिक बना सकेंगे। ऐसा है कि ख़ज़ां के ये खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते हुए हम आज अपना टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। इससे आपकी जो मुस्बत सोच है वो और ज़्यादा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगी। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, आप एक नहीं दो नहीं, मेरी नज़र में आप 3 क्लिनिक एट ए टाइम आप इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर सकते हैं, उन्हें रन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी कॉन्फिडेंस और मजबूत असाब का नाम है। इन्वेस्टर तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, तो आप इजीली एक प्यारा सा क्लिनिक बना के रन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपके तमाम गिले शिकवे, लोकेशन, बजट सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आपको ऐसा ब्राइट आइडिया दूंगा कि आप कम खर्च करते हुए और मुनासिब स्पेस इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा सा क्लिनिक या हॉस्पिटल बना के उसे रन कर सकें। आपके क्लिनिक की लुक एक अच्छे जीपी, एक अच्छे कंसल्टेंट के क्लिनिक की तरह नज़र आएगी और पेशेंट वहाँ बार बार आना पसंद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपने देखना है वो क्लिनिक की लोकेशन देखनी है। आपने एरिया का फुल सर्वे करना है। रशी प्लेसेस में आप क्लिनिक को बनाना बेहतर समझें। मार्केट के आसपास क्लिनिक बनाएं। न्यू सोसाइटीज़ जो बन रही हैं या बन चुकी हैं उनको अप्रोच करें, उनके रेजिडेंट का वहाँ पे फ़्लो ऑब्ज़र्व करें। आपके क्लिनिक के आसपास कुछ बड़ा ब्रांड, मस्जिद, मदरसा, मार्केट या कोई अच्छी फार्मेसी होनी चाहिए या किसी चेन का स्कूल होना चाहिए जहां वालिदैन का आना जाना हो। याद रखें, उसके आसपास कोई ट्रस्ट वगैरह या हॉस्पिटल या फ्री डिस्पेंसरी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी सेल पे, आपके क्लिनिक पे असरअंदाज हो सके। और उस क्लिनिक में जो है वो अपग्रेड करने की गुंजाइश होनी चाहिए। पार्किंग की सहूलत आपने मद्देनज़र रखनी है, छोटी हो थोड़ी हो लेकिन पार्किंग की सहूलत बरकरार होनी चाहिए। ग्राउंड फ्लोर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको खूबसूरत सा रैंप बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनता तो तब भी सिलसिला चल जाएगा। बरकैफ सीढ़ियों से हर मुमकिन इज्तनाब करें। फ्रंट आपका हर हाल में अट्रैक्टिव होना चाहिए। एक अच्छा सा लाइट वाला पेनाफ्लेक्स आप सामने हैंग कर दें या फ्रंट पे लगा दें जिस पे आपका PMDC नंबर, आपकी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नंबर वाज़ेह तौर पर लिखा होना चाहिए। एंट्री पॉइंट पे खूबसूरत गमले रख दें और ग्लास वर्क करवाएं ताकि नॉइस फ्री, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बरकरार रह सके। अब अंदर आ जाते हैं। इंटीरियर को डिज़ाइन करते हुए आप खासी तवज्जो दें। अंदर का इन्वायरमेंट कूजी होना चाहिए, वेटिंग एरिया प्यारा सा होना चाहिए ताकि वहाँ पेशेंट बैठ के बोर ना हो। उसके साथ वाशरूम्स अटैच होने चाहिए। एयर फ्रेशनर का आप छिड़को वक्फे वक्फे से करते रहें। AC हीटर आप अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट ज़रूर इंस्टॉल करें। आने जाने का जो रास्ता है या रन वे है वो क्लियर होना चाहिए। दीवारों पे खूबसूरत पेंटिंग लगाएं ताकि एक अट्रैक्शन आए। वहाँ पे आरामदेह चेयर इंस्टॉल करें जहाँ पे बीमार मरीज़ आराम से बैठ सकें। और पॉसिबल हो तो फ़िश एक्वेरियम इंस्टॉल करें ताकि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो एक अट्रैक्शन के साथ बैठे रहें। रिसेप्शन के लिए एक अच्छे से रिसेप्शनिस्ट को हायर कर लें। ये जो कंसेप्ट है ये अब बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि पेशेंट बाहर से ही आके फ़ीस वगैरह जमा करवा के फिर आपके पास आता है। लेकिन अगर आप अकेले में एक इनिशियल स्टेजेस में हैं तो आप इसको बाईपास भी कर सकते हैं, ख़ुद भी मैनेज कर सकते हैं। ये आप अपने कंफर्ट लेवल पे देख लें। फिर बारी आती है कैबन्स की या शॉर्ट स्टे रूम की या जनरल वार्ड की।
تو کیبن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کی پرائیویسی مینٹین رہتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ 8x8 کے 2 کیبن بنا لیں جس میں آپ انفیون وغیرہ چلا سکیں، اور اگر آپ کیبن بناتے ہیں تو آپ کو آکسیجن سلنڈر ود مانیٹر ضرور انسٹال کرنا چاہیے تاکہ پیشنٹ کے وائٹل آپ کو پتہ لگتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر روم آپ 1 یا 2 کیبن بنا سکتے ہیں۔ 5x5 فٹ کے جو 2 کیبن آپ ضرور بنائیں۔ ایک کو آپ ڈاکٹر روم بنائیں، دوسرے کو آپ ایگزامینیشن روم بنائیں، یا آپ کے ساتھ دوسرے ڈاکٹر اگر بیٹھ رہے ہیں تو ان کے لیے سیپریٹ ایک ڈاکٹر کیبن بنائیں، کیونکہ 2 کیبن ضروری ہیں ایک چھوٹے سے کلینک کو رن کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں آپ نے ایک کیپیسٹی یا ایک اکوموڈیشن رکھنی ہے تاکہ ایک نیا بندہ آ کے دیکھے اور آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے تاکہ کلینک مزید تیزی سے رن ہو۔ مائنرٹی کے لیے آپ کے پاس ایک سیپریٹ روم ہو یا کوئی بھی ایسی ارینجمنٹ ہو جہاں پہ آپ ٹراما کے پیشنٹ دیکھ سکیں، اسٹیچز لگا سکتے ہیں، آئی وی یا آئی ایم انجیکشن لگا سکیں، یا ایگزامینیشن روم کو ہی آپ مائنرٹی کے طور پر آپ استعمال کریں اور وہاں پہ اسٹیلائزر موجود ہو تاکہ آپ پراپر اسٹیلائزیشن مینٹین رکھ سکیں، اور وہاں پہ پراپر لائٹ سورس ہونا ضروری ہے۔ روٹین جو بی پی سیٹ ہے، پلس آکسی میٹر ہے، ٹمپریچر ماپنے والا آلہ ہے، اس سے ہٹ کے جو گیجٹس ہیں میں ریپڈ گو میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ آپ کے پاس الٹرا ساؤنڈ وین ڈیٹیکٹر ہونا چاہیے، اگر آپ آئی وی میں ماہر نہیں ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ مشین ہونی چاہیے، آپ روٹین کے الٹرا ساؤنڈ لازمی کریں۔ ویٹ اسکیل مشین ہونی چاہیے، ای سی جی مشین ہونی چاہیے تاکہ آپ کو تھوڑا تھوڑا ریونیو دائیں بائیں سے جنریٹ ہوتا رہے۔ امپورٹنٹ میسج کہ آپ نے اپنے کلینک کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے، چاہے خود صفائی کریں یا صفائی کے لیے بندہ یا بندی رکھیں۔ آپ کا کلینک جتنا صاف ہوگا اتنا ہی اس کی جو لک ہے وہ امپروو ہوگی، اتنا ہی پیشنٹ فلو آپ کا انکریز ہوگا، اور اتنا آپ کا دل خود سے مطمئن ہوگا کام کرنے کے لیے۔ صفائی انتہائی ضروری ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ فارمیسی کسی بھی ہاسپٹل یا کلینک کی ارننگ میں مین رول پلے کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس جگہ زیادہ ہے تو آپ فارمیسی والا پروجیکٹ بھی سٹارٹ کر دیں، ایک الگ سے ڈی فارماسسٹ کو ہائر کر سکتے ہیں اور ایک اچھی سی فارمیسی بنا سکتے ہیں، اور اس میں جو ہر طرح کی میڈیسن رکھ کے ایک اچھا سا بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ باہر کی میڈیسن لکھتے ہیں تو مناسب یہی ہوگا کہ کچھ میڈیسن جو آپ کی فارمیسی پہ اویلیبل نہیں ہے وہ سیپریٹ پیپر پہ لکھ کے دیں، بعض اوقات وہ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ ضرور بتانا پسند کروں گا کہ اگر انٹرنل فارمیسی آپ چھوٹی سی رکھتے ہیں، آپ کی ایک کنسلٹنٹ بیسڈ پریکٹس ہے اسپیسیفائڈ میڈیسن کی، تو اس کے لیے ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ کچھ 2 4 10 میڈیسن آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، جو بھی جان بچانے والی ادویات ہیں، ان کو آپ نے ایک باکس میں ہر حال میں رکھنا ہے تاکہ کسی بھی وقت آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس میں ایئر وے کا سامان ہونا چاہیے، اس میں گوڈل ایئر وے، لرینجیل ماسک ایئر وے، لرنگیوسکوپ، ای ٹی ٹی، یہ چیزیں ایئر وے کو مینٹین رکھنے کے لیے جو گیجٹ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہر وقت اور ہر لحاظ سے ہونے چاہیے۔ لیب کاؤنٹر کی اگر ہم بات کریں تو جب آپ اتنا بڑا سیٹ اپ رکھنا سٹارٹ کریں گے تو دائیں بائیں لیبز والے خود ہی آپ سے رابطہ کریں گے، اور ایک پیارا سا لیب کاؤنٹر آپ وہاں پہ ان سے بنوائیں جہاں پہ لیب کا بندہ خود ہی بیٹھا ہو اور سیمپل کلیکٹ کرتا ہو اور آن ٹائم رپورٹنگ کرتا ہو، اور ان میں کوئی دیر نہ ہو، پراپرلی وہ پیشنٹ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے تاکہ پیشنٹ کو جب وہ سیمپلنگ کر رہا ہو تو کوئی ایسا انکمفرٹیبل فیل نہ ہو۔ پھر آپ کی اپنی پرسنالٹی پہ اگر ہم آ جائیں تو آپ ویل ڈریس ہونے چاہیے ہر لحاظ سے، آپ کا عملہ بھی بااخلاق اور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور ایک پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا پڑ جائے کسی وجہ سے، یا بعض اوقات ناگزیر وجوہات کی بنا پر کسی دوسرے عملے کی جگہ کہیں جھاڑو دینا پڑ جائے، کہیں آپ کو آئی وی لگانا پڑ جائے، تو آپ بے خوف و خطر لگائیں، یعنی کہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے عملے کے کسی بھی ممبر کو یہ فیل مت ہونے دیں کہ یہ اسپتال اس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ پھر ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے کلینک کی رجسٹریشن۔ میں ہر حال میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کا پروونیل سیٹ اپ ہے، اس ہیلتھ سیٹ اپ کے جو کرائٹیریا اس کو پورا کریں اور اپنے کلینک کو پراپرلی رجسٹرڈ کریں۔ آپ اس کے جو بینیفٹس ہیں ان کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، آپ یقین ہی نہیں کر سکتے۔ میں اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ انجوائے کر رہا ہوں، میں نے انجوائے کیے ہیں،
آپ کو اسیسمنٹ ہی نہیں ہے۔ مختلف دنیا کی جو بڑی آرگنائزیشن ہے وہ آپ کے جو سینٹرل ڈیٹا اتھارٹی ہے اس کے پاس آتی ہیں، اس سے پوچھتی ہیں کہ کون سے جو کلینکس ہیں وہ آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ وہ جب ڈیٹا ان کو دیتے ہیں تو وہ وہاں پر آپ کے کلینک پر آ کر مختلف لیولز کی اسٹڈی کنڈکٹ کرتی ہیں، آپ کو فیسلٹیٹ کرتی ہیں، پاپولیشن کونسلز کے وزٹس ہوتے ہیں، آپ کو ہر لیول پہ وہ فری فنڈنگ کرتی ہیں۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ رجسٹریشن کے بعد ہی جب انہیں دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ رجسٹریشن کے تو یہ بینیفٹ ہیں۔ اس لیے میں ہر حال میں ریکمینڈ کروں گا کہ کلینک کی جو رجسٹریشن ہے اپنے آپ کو لیگلی سیف کرنے کے لیے ضرور کروائیں۔ اب ہم اس جگہ کی ملکیت کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کی اپنی جگہ ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن جو مالک مکان ہے، مالک دکان ہے، وہ بیسیکلی آپ کا اچھا ایک ٹرسٹفل بندہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ کے ریلیشن ایک اچھے فیز میں ہمیشہ رہنے چاہیے۔ آپ جب بھی اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا شروع کریں تو آپ ایک لمبا ایگریمنٹ کریں، 3 سے 5 سال کا ایگریمنٹ کریں اگر آپ نے لمبے عرصے کے لیے اپنے اس اثاثے کو چلانا ہے، اور کوشش کریں اس میں اپنی مرضی کی شیکیں لکھوائیں، سیکیورٹی کم سے کم رکھیں۔ مالک مکان سے جتنے آپ کے اچھے مناسب ایک اعتدال والے تعلقات ہوں گے، اتنا ہی جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ پھر جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ان میں سے ایک بات ٹائمنگ ہے۔ آپ جو ٹائمنگ مینشن کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو یقینی بنائیں کہ اس ٹائم پہ آپ اپنے کلینک پہ موجود ہوں۔ ایک چھوٹا سا شیشے کا بورڈ بھی لگا سکتے ہیں، روٹین A4 سائز کے پیپر پہ لکھ کے بھی آپ ہینگ کر سکتے ہیں، جو آپ کا کھانے کا، نماز کا وقفہ ہے، یا جو بھی آپ کی ٹائمنگ کلینک کے لیے میچ کر رہی ہے۔ میں نے بڑے بڑے کنسلٹنٹ دیکھے ہیں، وہ ایک پیشنٹ بھی نہ ہو اپنے کلینک پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کو میں یہ ریکویسٹ اور ریکمینڈ کروں گا، چاہے مریض ہو یا نہ ہو، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، آپ نے اپنے کلینک کی جو ٹائمنگ ہے اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ اس سے آپ کے پیشنٹ بینک میں بہت جلد اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ہماری کلینک سیریز ہے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے جو اپنا پیشنٹ بینک بنا سکتے ہیں، کیسے آپ ایک سکسیسفل جی پی یا پریکٹیشنر یا کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں کہ آپ کے کلینک میں، ہاسپٹل میں مریضوں کی لائنیں لگ جائیں۔ ہم ان ڈیٹیل یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کیسے پبلسٹی کرنی ہے۔ پھر ہم آپ کے اگلی ویڈیو میں کچھ جو انٹرسٹنگ اور یونیک سے کوسچن آنسرز کو ڈیل کریں گے، وہ بھی انتہائی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آپ کے لیے۔ جی رسپیکٹڈ کولیگز، یہ ویڈیو کیسی تھی خزاں کے خوبصورت نظاروں کے ساتھ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ہماری کلینک سیریز ہے، تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنے کلینک میں پیشنٹ کا فلو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ ایسے کون سے وہ معیار لیں کہ جس سے آپ کے کلینک میں مریضوں کی لائنیں لگ جائیں، مریض جو ہے وہ بڑی تعداد میں آنا شروع ہو جائیں۔ تو وہ ویڈیو آپ نے مس نہیں کرنی، وہ ہماری کلینک سیریز کی سیکنڈ ویڈیو ہے، اسے آپ ضرور انجوائے کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔